وَمِنْهُمْ اور من سے ہم اور ان میں سے من جو عہد کیا وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا کہ دے نہ ہمیں کہ ہمیں عطا کرے من فضلی اپنے فضل سے، لا ضرور نصدقن صدقہ خیرات، تو ہم صدقہ خیرات دیں گے، صدقہ کریں گے، اور لا ضرور نہ ہم کوننا اور ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، فلما پس جب آتاہم اس نے عطا فرمایا من فضلہ اپنے فضل سے، پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے، باخلو تو وہ بخیل بن گئے، کنجوسی کرنے لگے بھی اس کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا اور روگردانی کر لی، وہم اور وہ معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ اس میں واقعہ ہے سلبہ بن حاتب کا۔ سلبہ بن حاتب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلبہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اس نے پھر وہی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے سلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ لیکن اس نے پھر اپنی عرض دہرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ اب کیا تھا لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھلے تو ادھر رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں خریدیں اور ان کی اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکیں۔ باہر دور جنگل میں ڈیرا بنا لیا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ صبح و شام مسجد میں بسر ہوتی، اور اسی وجہ سے اسے حمامت المسجد یعنی مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اب پہلے دن کو غیر حاضری ہوئی، پھر رات کو پھر غیر حاضری ہونے لگی۔ ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں نصیب ہوتی، لیکن ریوڑ کی غیر متوقع افزائش کے باعث مصروفیات اتنی بڑھیں کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہوتی۔ اس اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 عامل اس کے پاس روانہ فرمائے۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچ رکھوں گا۔ وہ دونوں اس کے ہاں سے سلیمی کے پاس گئے۔ اس نے سلبہ کی بات سن لی تھی۔ اس نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے بخوشی پیش کر دیے۔ جب واپسی پر ان عاملوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگا ذرا وہ خط دکھاؤ دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے بیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ سلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، تو زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے عہد خلافت میں بھی وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تیری زکوٰۃ اللہ کے رسول نے منظور نہیں فرمائی تو میں کیسے منظور کر سکتا ہوں؟ پھر عہد فاروقی میں حاضر ہوا اور زکوٰۃ
پیش کی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر رد فرما دی کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کی تو میں کیوں قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی حالت میں وہ عہد عثمانی میں مر گیا۔